وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ لکھنؤ کی ثقافت، لکھنؤ کی زبان اور لکھنؤ کا اپناپن یقیناً لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن یہاں کی اردو زبان میں 2 کتابیں جو شائع ہو چکی تھیں، دبستان لکھنؤ، اور انہی کے اس اجرا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے جناب وقار حیدر صاحب سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے گومتی نگر علاقے میں 2 روزہ میٹافور لکھنؤ لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں اردو زبان کے فروغ اور نشو و نما کے علاوہ اردو زبان کی خوبصورتی، تلفظ کی ادائیگی اور الفاظ کے استعمال پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس خاص سیشن میں مولانا محمد باقر شمس کی داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ کتاب کا ڈسپلے بھی کیا گیا، اور اسی حوالے سے لکھنؤ کی تاریخ پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ اس موقع پر مہمانوں نے نوابین اودھ کے دور میں اردو زبان کی خدمت اور فروغ پر تاریخی دستاویز کے حوالے سے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا۔ وہیں ان مہمانوں نے دور حاضر میں اردو کے زوال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے نئی نسل کے ذریعے اردو کے فروغ اور نشو و نما پر بھی تاکید کی۔ کتاب کے حوالے سے یہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مولانا باقر شمس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لکھنویت ایک کیفیت کا نام ہے، جس کا صحیح معنوں میں ادراک تو اس گہوارہ تہذیب سے باہر ممکن نہیں، تاہم اس کی کچھ جھلک اس کی عناصر ترتیبی کی واقفیت سے بالواسطہ حاصل ہو سکے۔ اور ساری زندگی ان کی یہ کوشش رہی کہ لکھنویت کو صرف لکھنؤ والوں تک محدود نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کا فیض تبرکاً لکھنؤ شناسی کے مشتاق افراد تک ضرور پہنچے۔ اور داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ کی اشاعت کا مقصد اپنے اسی گراں قدر سرمایہ کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ جیسا کہ اختر شینانی نے فرمایا کہ مٹ چکے ہیں گرچہ تاج و تاجدار لکھنؤ، مٹ چکے ہیں گرچہ تاج و تاجدار لکھنؤ، پھر بھی زندہ ہے ابھی روح وقار لکھنؤ۔ تو یہ مقصد سے ہے، اور سب اس میں کاوشوں کے سب شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔ لکھنؤ کی جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو اس وقت بھی اگرچہ لکھنؤ زوال آمادہ ہے، سب ہے، لیکن اگر ہم اس وقت بھی اس کو مثالی زبان کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آج بھی پرانے لکھنؤ میں جو شاعر ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت مشہور نہیں ہیں، لیکن ان کی زبان میں آپ کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی سقم، کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ جو لکھنؤ کے بارے میں صحیح باتیں ہیں وہ پہنچتی ہیں، جو جس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے لکھنؤ کے بارے میں، لکھنؤ کی تصویر کو مسخ کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے لکھنؤ کو پیش کر کے اسے بیچا جا رہا ہے، کم سے کم وہ ساری چیزیں لوگوں کے دماغوں سے نکلیں گی، وہ جالے ہوں گے۔ ارے آپ نے کیا بات کہہ دی، یہ بڑا آپ نے صرف اس صلاحیت کو پہچانا۔ آپ کو معلوم ہے ساغر خیامی کی نظمیں جو ہم نے ان کی بہن کو سنائی تو وہ انہی نے کہا کہ عرفان میاں، یہاں کی زبان ویسی ہے، عرفان میاں جو جس طرح پڑھتے ہیں خود شاعر اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ اگر ہم سے ایک نظم سن لیجیے گا نا، غالب خدا کے حضور، یعنی غالب خدا کے حضور آ گئے، وہ کس طرح انہیں نے غالب کے ذریعے، غالب ایک طرح سے وکیل بن کے گئے انسانیت کا، اور وہ جا کے خدا سے بات کرتے ہیں، خدا سے دیکھیے اردو کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ لوگوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن کسی نے خدا سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یہ دعویٰ اردو میں کیا گیا ہے، اردو میں کہا ہے شاعر نے کہ خدا کا دیوان تو صرف ایک زبان میں ہے، عربک میں۔ غالب نے کہا کہ میرا دیوان 2 زبانوں میں ہے، پرشین میں اور اردو دونوں میں ہے، سمجھے آپ۔ دیکھیے آپ، میرا خمیر تو جوہری محلے کا ہے، لیکن جینز جو ہیں وہ واجد علی شاہ کے ہیں، اسی لیے ان میں جو سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائنگ کیریکٹرسٹکس تھی وہ ان کی ورسٹیلٹی تھی۔ کتنی مختلف چیزوں میں وہ بری طرح سے انوالو تھے، آپ سوچئے۔ جانور، اس زمانے کے جو راجہ رجواڑ ہوا کرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے،
वाजिद अली शाह ने कभी जानवर का शिकार नहीं किया। वो जानवरों को पालते थे और उनको इस तरह रखते थे कि जैसे वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना चाहते हैं, जो ये लोग एनवायरनमेंटलिस्ट अब करना चाह रहे हैं। उन्हीं ने कलकत्ते में जो ज़ू बनाया था उसमें सांप भी आज़ाद था, उसको ऐसे बना के रखा था कि वो बाहर नहीं निकल सकेगा, ऐसी चीज़ें डाल दी थी वहाँ पर। वो अंदर ही रहता था लेकिन आज़ाद है, वो अपनी हदों में वो आज़ाद है। वो देखिए ये अंग्रेज़ जो है ना, हमने जो ऐसा कि कहा अपनी तकरीर में, मालूम नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, हमने ये कहा कि ये रोज़ी लेवलिन जोन्स, ये घमंडी अंग्रेज़ आज तक तिल मिला रहा है कि बेगमजरत महल ने कितनी बेबाकी से उन जो आला अफसर बैठे हुए थे लखनऊ के, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे राइट अंडर देयर नोज शी कॉरोनेटेड हर सन बिरजीस कदर। अरे आज के दौर में लोग मुंह नहीं खोलना मांगते हैं डर के मारे, आप सोचिए। और वो औरत अकेली, ऑल अलोन अगेंस्ट द माइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, शी स्टूड अप। एंड नॉट ओनली दैट, आप ज़रा सोचिए, एक बुर्कापोश औरत मुस्लिम कंजर्वेटिविज्म से आ रही है, वो दोनों चीज़ों को चैलेंज कर रही है, कंजर्वेटिज्म को, इस्लाम के कंजर्वेटिज्म को, और इसको भी चैलेंज कर रही है, वो बाहर से आए हुए कॉलोनियलिस्ट को। तिलमिला आज तक वो यही कह रहे हैं, उड़ा रहे हैं मजाक उसका, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू ओवरकम। दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में लिटरेचर फेस्टिवल के उन्वान से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस वक्त लखनऊ में मेटाफर जो कि अपना लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बेहतर चीज़ है, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, यानी अपना ख़ुद का बिज़नेस या स्टार्टअप को कहें, वो किस तरह से होता है। लखनऊ के इस माहौल को आइए जांचते हैं। लखनऊ है, आइए जनाब मुस्कुराइए और यहाँ पर अपनी इस कला का प्रदर्शन भी कीजिए और लोगों तक अपनी रीच को पहुँचाइए। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेटाफर में, बट इट इज़ गुड। मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ पे लोगों को ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ये रेजिन आर्ट है, ये सब मेरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ये इसमें रियल फ्लावर्स प्रिजर्व्ड है। अल्लाह सोचा तो बहुत कुछ है आगे, धीरे धीरे आगे सेटअप करने का, एक शोरूम अपना बनाने का, बच्चों को सिखाने का रेजिन आर्ट का, जो कि ये बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रेजिन आर्ट। ये जल्दी जल्दी आर्ट किसी को आता नहीं है। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।